حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث مبارک کا حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں صحیح سماعت کرنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے وہ محبوب نبی ہیں کہ ہر نعمت آپ کو کامل عطا فرمائی، علم کامل، عمل کامل، صلاحیت کامل، عزت و شرف، ہر اعتبار سے اللہ نے اپنے محبوب کو کامل فرمایا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی کامل اور اکمل ہے کہ قرآن پاک میں دو جگہ، ویسے تو پورا قرآن ہی آپ کی شان میں ہے، لیکن خصوصی طور پہ جو میرے علم میں مجھے نظر آتا ہے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ حضور کی شخصیت کو یا آپ کی ذات کو ڈسکس کیا گیا باقاعدہ، اور آپ کی ذات کو بطور کمال کے پیش کیا گیا۔ ایک تو معروف آیت ہے کہ تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل۔ اگر کسی کی زندگی کو فالو کرنا ہے، ان کے معمولات کو اگر آپ نے نبھانا ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آگے خصوصی طور پہ 2 جملے ہیں، یہ آیت مشہور ہے، لیکن اگلے جو دو جملے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ، وہ جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتے ہیں، ان کے لیے حضور کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ خصوصی طور پہ جو اللہ اور یوم آخرت پر عقیدہ ایمان رکھتے ہیں، الحمدللہ ہم سب مسلمان، تو ویسے جو پہلا جملہ ہے وہ تو عمومی ہے، لیکن جو دوسرا جملہ ہے وہ خصوصی ہے، کہ خصوص بالخصوص مومنوں کے لیے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ ایک تو یہ آیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ظاہر کر رہی ہے کہ آپ کتنے باکمال شخص ہیں، باکمال آپ کی ذات ہے، کہ اگر کسی کو فالو کیا جانا ہے، آئیڈیل بنانا ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ دوسری جگہ سورہ نحل میں ہے، یہ ہے سورہ احزاب، ہجر میں، نحل سے پہلے والی میں، سورہ ہجر میں یہ فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کی قسم، یہ جو اسلام کے خلاف قرآن و سنت کو نہ ماننے والے، اللہ پر عقیدہ نہ رکھنے والے، انہم فی سکرتہم یعمہون، یہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ یعنی ایک ایسا شخص جس کو نشہ چڑھ جاتا ہے تو اس کی عقل کام نہیں کرتی، اسے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، تو یہ جو اسلام کے خلاف ہیں یہ بھی ابھی اچھے برے کی تمیز نہیں رکھے ہوئے، یہ دماغی طور پہ معوف ہیں، ایمان کی جو بات قبول نہیں کر رہے، وہ دماغی طور پہ کیا ہیں، معوف ہیں، ابھی انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جب مریں گے تب یہ راز کھلے گا کہ پیچھے جو بات بتائی جا رہی تھی وہ واقعی بہت اہم تھی کہ اسلام لے آؤ۔ مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہونے والی ہے، یا عارضی ہے وہ قدیم ہوگی،
اس کا دکھ درد خوشی غمی سب عارضی ہے، وہ دائمی ہوگا، لیکن افسوس صد افسوس کہ چند دنوں کی زندگی، چند سالوں کی زندگی، زیادہ سے زیادہ حد مار لیں 60-70، اس کے بعد تو ہاتھ ویسے ہی ہلنا شروع ہو جاتے، 80 پکڑ لو، 90 پکڑ لو، 100 پکڑ لو، 100 سال کی زندگی جو عارضی ہے، اس کی وجہ سے جو لاکھوں کھربوں اربوں سالوں کی زندگی ہے اس کو تم نے قربان کر دیا، برباد کر دیا۔ کتنا نقصان کا سودا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو اس پر قربان کر دیتے کہ یہ عارضی ہے، وہ جو ملے گی قدیم ابدی ہوگی، کتنی اعلیٰ ہوگی، کتنی لمبی ہوگی۔ تو یہ دھوکے کا سودا کر رہے ہیں جو لوگ کفر کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اسلام کو نہیں قبول کر رہے، وہ دھوکے کا سودا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی۔ ہمارا کوئی خود ذاتی عمل نہیں ہے، ہم اس پہ بھی عاجزی اختیار کریں اور کبھی بھی تکبر، بڑائی، دل میں کوئی وہم اور خیال جیسے آئے ویسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ جو تو نے نعمت دے رکھی ہے ہمیں اس کی قدر عطا فرما ایمان کی، اور یہ ایمان ہمارے ساتھ چلا جائے، بس ہم اسے ساتھ لے جائیں، یہ بھی تیری توفیق ہے، یہ بھی تیری توفیق ہے۔ ایک حدیث شریف اسی کے ساتھ ہی ملا دیتا ہوں تقدیر کے حوالے سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جہنم کے کام کرتا رہتا ہے، یعنی کفر اختیار کرتا ہے، وہ بس جہنم میں جانے کے ایک ذراع کے قریب ہوتا ہے، یعنی ایک ذراع عربی میں کہتے ہیں یہاں سے لے کے کوہنی تک کے حصے کو، انگلیوں سے کوہنی تک، یہ ایک ذراع ہے۔ اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے باع، اس کا مطلب ہوتا ہے پورا ایک ہاتھ کے برابر، ہاتھ کا آدھا ذراع ہے، اور اس کو کہتے ہیں بالشت۔ تو اس کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے الگ، اور اس پورے ہاتھ کے لیے۔ فرمایا ایک ذراع کا فاصلہ رہتا ہے، صرف آدھا ہاتھ، اب وہ جہنم میں جانے والا ہوتا ہی ہے کہ تقدیر غالب آتی اور اس کو اللہ ایمان کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور وہ وہاں سے جاتا جاتا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو دوسرا حصہ ہے حدیث کا اب جو آ رہا ہے وہ ہمارے لیے، کہ ایک شخص جنتی کام کرتا رہتا ہے اور وہ بس اتنا قریب ہوتا ہے جیسے ایک ذراع کہ اب جنت میں چلا جائے، اور وہ آخری لمحے میں کفر اختیار کر لیتا ہے، یعنی بہت ان قریب، جیسے کہ کل اس کی موت ہونے والی ہے، شام اس کی موت ہونے والی ہے، وہ صبح کفر میں، ارتداد میں، جہنمی معاملے میں مبتلا ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ جیسے ہی مرا سیدھا جہنم میں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی تقدیر ہے، اسی تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، اور پھر دعا کرنی ہے، اور تکبر سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، عاجزی اختیار کرنی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سورہ ہجر میں دوسری مرتبہ زیر بحث آئی، اور تیسری جگہ سورہ یونس میں۔ یہ میں نے پہلے عرض کر دیا، یہ میں سمجھ رہا ہوں، ورنہ تو پورا قرآن ہی حضور کی شان میں، میری نظروں میں جو آ رہا ہے میں وہ عرض کر رہا۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اے حبیب کہہ دیجئے اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تمہیں قرآن پڑھ کر نہ سناتا، نہ میں تمہیں بتاتا میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن اللہ نے چاہا تو میں نے قرآن بھی پڑھ کے تمہیں سنایا، تمہیں بتایا بھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو میرا کلمہ پڑھو۔ اگر وہاں سے چاہت یہ ہوتی کہ یہ نہ پڑھو نہ بتاؤ،
تو صرف اتنا کافی تھا کہ تم مجھے دیکھتے کہ میں نے کتنی پیاری پاکیزہ زندگی گزاری ہے. کیا تمہیں عقل نہیں کہ اس ماحول میں اتنی پاکیزہ زندگی نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں گزار سکتا؟ حضور کی زندگی کو ڈسکس کیا گیا. آپ کی زندگی سے مراد وہ ٹائم نہیں، بلکہ آپ کے معمولات، آپ کے فضائل و کمالات، آپ کی شخصیت. تو میں نے عرض کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا اعلیٰ ترین، اور اس کو باقاعدہ پیش کیا گیا، اس میں سے ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ کہ اللہ نے آپ کو فہم و فراست بڑی اعلیٰ دی تھی. مطلب کوئی کچھ کہہ نہیں پاتا تھا، اس کے کہنے سے پہلے حضور سمجھ جاتے تھے. اس کے چہرے کو دیکھ کر، اس کے حالت کو دیکھ کر کہ اس کی کیا حالت ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، وہ کیا سوال لے کر آیا. اس کو ہم آج کے زمانے میں نفسیات کا علم کہتے ہیں، ماہر نفسیات. نفس انسان کو کہتے، انسانوں کا ماہر، کہ ایک فرد میرے پاس آ رہا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے، یا کیا اس کے مطابق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ کے پاس فرد سوال بعد میں کرتا تھا، آپ اس کا جواب عنایت فرما دیتے تھے. آپ محفل لگی ہوئی ہے، آپ درس دے رہے ہیں، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، جیسے کہ 100 بندے، کچھ لوگ ہیں جو تعجب میں مبتلا ہیں، حضور نے دیکھا اور سمجھ گئے، اب دوبارہ اس کی تشریح انہیں کی جا رہی ہے، ان کو بھی سمجھ میں آ گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاصہ. اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے، اصحاب صفہ میں سے حضرت ابو ہریرہ صفہ کے رہائشی تھے، طالب علم تھے. اب انہیں شدید بھوک لگی ہوئی ہے، تکلیف ہے، لیکن کسی سے مانگنا درست نہیں، اور اتنی شدت کی بھوک کہ پیٹ پر پتھر باندھ کے کپڑا باندھ دیا تاکہ وہ پیٹ دبا رہے تو محسوس نہ ہو. اب راستے میں بیٹھ گئے. حضرت ابو بکر صدیق گزرے تو انہوں نے روک کر ایک مسئلہ پوچھا، ایک بات پوچھی. انہوں نے ان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ بات بتائی اور چل دیے. لیکن مقصود یہ تھا کہ وہ میرے آثار دیکھیں اور میرے ساتھ کچھ حسن سلوک کریں. پھر عمر فاروق بھی اسی طرح ملے، گزر گئے. اتنے میں حضور تشریف لائے تو کچھ پوچھنے لگے کہ حضور نے ان کے حالت کو دیکھ کر مسکرا دیا. فرمایا ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ چلو. وہ کچھ اور پوچھ رہے ہیں، لیکن حضور سمجھ گئے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. اپنے در دولت پہ لے گئے، دودھ کا پیالہ رکھا ہوا تھا، ابو ہریرہ یہ پی لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں کے ذریعے مسائل کو سمجھاتے تھے تاکہ ہر بندے کو سمجھ میں آ جائے. ایک جنگ کا موقع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ہیں، اور اسی جنگ کے دوران ایک عورت ہے جس کا دودھ پیتا بچہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا. ایک تو ماں، اس کے بعد وہ بچہ چھوٹا، اس کے ساتھ کتنی محبت ہوگی، اٹیچمنٹ، تو اس کی بہت شدت تھی. وہ ادھر ادھر ڈھونڈ رہی ہے،
اور بڑی مشکل سے وہ رش میں اس کا بچہ اسے مل گیا، اور اس بچے کو اس نے فوراً چمٹایا، سینے سے لگایا، پیار کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود ہیں، تو آپ نے سب کو توجہ دلائی۔ اس عورت کو دیکھا، اس کا کیا حال ہے، یہ کس قدر تڑپ گئی اور کیسے اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے۔ جی حضور، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ اس کو کہا جائے آگ جل رہی ہے، اپنا بیٹا اس میں ڈال دو۔ حضور نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اس سے محبت کرتی ہے۔ اب جو جملہ ہے حضور نے یہ مثال دے کر انہیں سمجھایا، اور اس کے بعد فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، جتنی یہ ماں اپنے بچے پر شفیق اور مہربان ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ ہم بندوں پر مہربان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی مہربانیاں، اس کے رحم و کرم کا مطلب ہم سوچ نہیں سکتے کہ اس کی کتنی مہربانیاں ہیں۔ اس کے رحم کے تحت تو ہم چل رہے ہیں۔ جب انسان خود اپنا برا چاہتا ہے تو پھر اس کی گرفت سامنے آتی ہے، ورنہ کتنی ہی کیفیتیں، حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ گرفت ہو جانی چاہیے، لیکن وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک حدیث شریف میں جو حدیث قدسی ہے، ارشاد فرمایا کہ یہ ابن آدم مجھے گالی دیتے ہیں، یہ ابن آدم، یہ آدم کی اولاد مجھے گالی دیتے ہیں، برا کہتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ابن آدم یسب الدہر، یہ زمانے کو گالی دیتے ہیں، وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانے کو بنانے والا میں ہوں۔ یعنی یوں کہا جاتا ہے نا، زمانہ بڑا برا آ گیا، بڑا ہی برا اور منحوس لمحہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم یہ لمحے اور وقت کو برا کہتے ہیں، حالانکہ برا وقت نہیں، ہم ہیں، ہمارے اعمال ہیں، انسانوں کا اپنا کردار ہے، اپنا رویہ ہے، کہ اس زمانے کے لوگ برے ہو گئے، ہم اپنے کردار میں برباد ہو گئے، ہم اپنی خرابیوں کو اٹھا کر رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، صحیح حدیث ہے، کہ ابن آدم یسبنی، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے، وَيَسُبُّ الدَّهْرَ، زمانے کو گالیاں دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ بنانے والا میں ہوں۔ اس زمانے میں، اس وقت میں کیا خرابی ہے؟ سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، رات اپنے وقت پہ آ رہی ہے، جا رہی ہے۔ ایک شخص کے لیے تکلیف کا مرحلہ ہے تو دوسرے شخص کے لیے خوشیاں بھی تو ہیں۔ اسی ایک ہی لمحے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی تو لوگ لے رہے ہیں۔ تو حدیث مبارک کے اندر یہ جو آیا کہ حضور نے سب کو توجہ دلائی اور مثالوں سے مسئلہ سمجھایا، یہ بھی کسی ایک عقیدہ اسلامی کو ذہنوں میں بٹھانے کا باکمال حصہ تھا جو حضور کے پاس تھا، کہ دیکھو اللہ کی رحمت کا تمہیں
بتاتا رہوں شاید سمجھ نہ آئے، لیکن تم نے اس ماں کو دیکھا کہ کس طرح یہ اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے، اور کیا یہ اپنے بچے کو اس آگ میں ڈال سکتی ہے؟ نہیں۔ تو اللہ بھی اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالتا، لیکن جب بندہ خود اس میں چھلانگ لگا لے، کفر اختیار کر لے، تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک اور حدیث شریف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد پر حج فرض تھا، گئی نہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر دوں؟ بیمار ہیں، اب ہمت حوصلہ نہیں ہے، حج بدل کی بات ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا بالکل کرو، بالکل کرو۔ اب وہ تعجب سے دیکھنے لگیں تو پھر حضور نے ایک مثال سے ان کا تعجب دور فرمایا۔ بھئی اگر تمہارے والد پر قرضہ ہو تو تم قرض خواہ کو اس کا مال دو گے یا نہیں دو گے؟ دیں گے۔ ایک فرض ہے اس کے اوپر، اس کو ادا کرنا ہوگا، تو یہ تو بندے کا ہے، تو رب کی طرف سے بھی تو اس پہ فرض ہے، لہذا تم اپنے والد کی طرف سے اس کو ادا کرو۔ بالکل مطمئن ہو گئیں اور پھر اپنے والد کی طرف سے حج فرض جو بدل تھا، حج بدل، وہ ادا کیا۔ اب یہاں پہ ایک دو مسئلے بھی بتا دیتا ہوں، ابھی ہیں 2-3 منٹ۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا رہتا ہے تو اپنا فرض ادا کر رہا ہے، جب تک زندہ ہے نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو اسے خود حکم ہے کہ وہ اپنی نمازیں قضا کر کے پڑھے، اور باقاعدہ ہر دن کی 6 عدد نمازوں کی قضا کرے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور عشاء کے بعد وتر کی بھی۔ جو نماز جیسی پڑھی جاتی ہے ویسے ہی ادا کی جائے گی، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، اور عشاء کی 4، اور 3 وتر۔ صرف فرض قضا ہوتے ہیں، نفل یا سنت قضا نہیں ہوتی۔ ایک ساتھ 5 نمازیں بھی قضا ہو سکتی ہیں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز بھی قضا پڑھی جا سکتی ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے بعد نفل پڑھنا منع ہوتا ہے، لیکن آپ قضا پڑھ سکتے ہیں۔ نفل منع ہے لیکن قضا کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ قضا نماز صرف 3 وقتوں میں منع ہے: سورج جب نکل رہا ہو، سورج جب سر پر موجود ہو، جس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں، حالانکہ اس کا نام ہے دحوہ کبریٰ، اور تیسرا جب سورج زائل ہو رہا ہو، غروب ہو رہا ہو۔ تو یہ 3 وقتوں میں آپ کو قضا نماز پڑھنا منع ہے۔ باقی ان کے علاوہ عصر سے پہلے، عصر کے بعد، فجر سے پہلے، فجر کے بعد، ظہر سے پہلے، بعد، مغرب، عشاء، سب جگہ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ باقی نفل فجر سے پہلے اور فجر کے بعد منع ہے، اور عصر کے بعد نفل پڑھنا منع ہے۔ اگر کوئی بندہ اب نماز نہیں پڑھ پایا، انتقال کر گیا، تو اب اس نماز کو پڑھا نہیں جا سکتا۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، بیٹی اور دیگر عزیز، پوتا، پوتی سب مل کے روزانہ 10 نماز پڑھیں اور دادا کو بخشوانے کھڑے ہو جائیں۔ فرض ابا کے تھے، انہوں نے نہیں پڑھا، اب بندہ جانے اور رب جانے۔ ہاں، اس کا ایک ہیلا علماء نے بیان فرمایا، ایک نماز کے بدلے 1 صدقۃ الفطر کے برابر آپ صدقہ دے دیں تو گویا روزانہ کے 6 صدقے۔ اللہ سے پھر امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کے بدل مرحوم کی بخشش فرما دے گا۔ یہی روزوں کا مسئلہ ہے، جب تک خود ہیں تو رکھیں۔ ہاں، اگر صحت مندی ختم ہو گئی، اب اس کو کہا جاتا ہے عربی میں شیخ فانی، ایسا بزرگ کہ اب فنا کی طرف ہے، واپسی جوانی کی طرف نہیں ہے۔ ہر ایک نے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، بس ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ مجبوری معذوری سے محفوظ فرما،
چلتے پھرتے اپنے پاؤں پر کلمہ نصیب ہو جائے اور بس. بندے کو چاہیے کہ وہ رب سے ملنے اور محبت کو اپنے دل میں رکھے کہ ہم پوری زندگی جس کو سجدہ کرتے رہے، اب تو موقع ہے اس رب کا دیدار کریں گے. کہ اللہ سے جو بندہ جیسا گمان رکھے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا. کچھ گھبراہٹ خوف بھی ہے کہ یا اللہ ہم حق ادا نہ کر سکے، لیکن کچھ محبت بھی تو ہے. اشد حبا للہ، اللہ نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو ہم بھی تو انہی کے پیروکار ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رب سے محبت کریں اور ایک یہ تمنا رکھیں یا اللہ یہی تو موقع ملے گا جہاں تو اپنا بھی دیدار عطا فرمائے گا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہ دونوں کیفیتیں ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ گھبراہٹ اور نا امیدی مایوسی، اور نہ بہت زیادہ اپنے آپ کو تکبر کے اندر مبتلا کرنا ہے. ملی جلی کیفیت، خوف بھی ہے کہیں پکڑ نہ ہو جائے، امید بھی ہے کہ وہ بڑا ارحم الراحمین ہے. ابھی تو میں نے حدیث سنائی، لہذا جو اس سے ملنے، جو اس سے محبت کی امید رکھے، چاشنی رکھے، ضرور اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے گا. الغرض حدیثیں تو بہت ساری میں لکھ کے لایا تھا کہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، لیکن 2 یا 3 ہی پیش کر سکا. انشاءاللہ العزیز پھر موقع لگا تو ضرور عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سیکھا ہے مولا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.